ساحل پلیز آنکھیں کھولو ساحل. وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی. رو رو کے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا مگر ساحل کے حواس قائم ہونے پہ ہی نہیں آ رہے تھے. نہیں آئے گا یہ ہوش میں. گہراوار ہوا ہے اور تیرے ساتھ کیا ہوگا تو اس کی فکر کر. ہمارے سردار آنے والے ہی ہوں گے. وہ اس کے رونے سے تنگ آ کے بولتا اس کو کہتا آنے والے وقت سے ڈرانے لگا. جب وہ خوف زدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی ساحل اس کو ہوش دلانے کو پھر سے چیخی تھی. جب ساحل شاہ کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اس کا ہلتا سر دیکھ کے وہ روتے روتے مسکراتی. ساحل پلیز آنکھیں کھولو. وہ روتے ہوئے التجا کرتی جا رہی تھی. جب ساحل شاہ نے آنکھیں کھولتے اس کو دیکھا جو درخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. من وہ اس کی حالت دیکھتا تڑپتا ہوا بولا جو اس کے بلانے پہ پھوٹے پھوٹے رو دی. وہ اس کی طرف بڑھنے لگا. جب اپنے بندھے ہاتھ دیکھتا وہ حیران ہوا. ہوش میں آتے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا. وہ کسی حویلی کے باہر موجود درختوں میں چھپے الگ الگ درختوں سے باندھے ہوئے تھے. ہاتھ کھولو میرے کمینے انسان. وہ اپنے بندے ہاتھ دیکھتا اور مناہل کا رونا دیکھتے غرایا. صبر کرو لڑکے. پہلے بتاؤ یہاں کیا کر رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ. کون ہے یہ. اس سے پہلے وہ غنڈا ایسے کچھ کہتا ایک بھاری بھرکم آدمی وہاں آتے اس سے دریافت کرنے لگا. بیوی ہے وہ میری. ہاتھ کھول میرے. وہ ان سے جھوٹ بولتا اپنے ہاتھ کھولنے کا کہنے لگا. اس کے منہ سے بیوی کا سنتے مناہل شاہ کے ہوش اڑے. جھوٹ بول رہا ہے سردار. اتنی چھوٹی ہے یہ لڑکی. کہیں سے بھی بیوی نہیں لگتی اس کی. وہاں کھڑے دوسرے آدمی نے اس کے جھوٹ پہ گھور کر دیکھا اسے. ایک منٹ اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا اور اگر یہ جھوٹ ہوا تو یہ عورت آج رات میری حویلی میں جائے گی. وہ کمینگی سے مسکراتا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے. ایک نظر ساحل کو دیکھتا گہرے لہجے میں بولا یہاں کھڑے ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تمہیں. وہ جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھا اس کی آواز پہ بے ساختہ پلٹا. سفید و گلابی رنگت پورے کندھوں سے تھوڑے نیچے تک آتے بال گہری کرسٹل گرے آنکھیں جن میں اس وقت نمی چمک رہی تھی. تیکھی مغرور ناک جس پہ ہمیشہ غصہ سوار رہتا. پھولے ہوئے گلابی گال اور باریک سرخ ہونٹ جنہیں کسی مصنوعی رنگ کی ضرورت نہ تھی. ہونٹوں پہ بالکل اوپر کنارے سے تھوڑا ہٹ کر ٹھہرا وہ کالا تل. لمبی لمبی مخروطی انگلیاں جو اس وقت ماتھے پہ رکھتے ہوئے ہوا کی دور سے اڑتے اپنے بال سائے کر رہی تھی جبکہ ماتھے پہ پڑے بل اس کے ناگوار تاثرات کا بھی پتہ دے رہے تھے. نہیں. وہ اس کے حلیے کو ایک نظر دیکھتا خود پہ ضبط کرتا واپسی اپنی حالت میں کھڑا ہو گیا. تو بھی گاڑی نکالو. میری شکل کیا دیکھ رہے ہو. اس کی آنکھوں میں اپنی ناگواری محسوس کرتے وہ بھی سخت ناگوار لہجے میں بولی تھی. زہر لگتا تھا یہ شخص جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا مگر اس حویلی کا نوکر اور اس کا باڈی گارڈ مگر اس کے باپ دادا نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا تھا. بی بی جی آپ کی چادر. وہ بنا اس پہ نگاہ خلٹ ڈالے اس کو اس کی چادر کی یاد دلانے لگا. واٹ آر یو سیریس. چادر. اب تم مجھے بتاؤ گے کیسے جانا ہے کیسے نہیں. گاڑی نکالو فوراً ورنہ. وہ اس کی بات پہ بلبلاتی انگلی اٹھا کر وارن کرتی اور اس کو دھمکی دینے والی تھی جب اس نے اپنا موبائل نکالتے اس کے سامنے کیا. اوکے سر سے بات کر لیں اگر وہ اجازت دے دیں گے تو. اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک جھٹکے سے اس سے فون کھینچتے موبائل کان سے لگایا. بابا اپنے اس ملازم سے کہیں اپنی اوقات رہے ورنہ میں اس کا قتل کر دوں گی یا خود کا. وہ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی بنا اس کی بات سنے اپنی بات چیختی ہوئی کہہ گئی. اس کے لہجے پہ ایک دفعہ پھر سے اس کا دماغ گھوما تھا. دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ ایک ادا سے مسکراتی موبائل اس کی طرف بڑھاتی آنکھوں سے اشارہ کرتی بات کرنے کا کہتی. وہ اپنی انگلی پہ بال لپیٹے ادھر ادھر دیکھنے لگی. تقریباً 2 منٹ بعد وہ غصے سے بھرا ڈرائیونگ سیٹ پہ سوار تھا. وہ بمشکل اپنا غصہ دباتے مسلسل انگلیاں اسٹیئرنگ پہ بجاتے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا. جب وہ گاڑی میں بیٹھتی اس کے ہاتھ کی پھولی نسیں دیکھ کے اپنی مسکراہٹ دبا گئی. اس شخص کو نیچے دکھانے میں الگ ہی مزہ تھا. وہ بیک منٹ سے اس کا زچ کرتا دل چلاتی مسکراہٹ والا چہرہ دیکھتا اپنا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا. آپ کی واپسی کب کی ہے بی بی جی. وہ بمشکل چیخنے سے خود کو روک پایا تھا. 2 بجے. وہ ایٹیٹیوڈ سے بولتی اپنا موبائل آن کرتے اسکرول کرنے لگی. میں آپ کو 11 بجے لینے آؤں گا. وہ اس کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ایک ہاتھ سے ماتھا سلائے دوسرے سے گاڑی ریورس کرنے لگا. اس کی بات سن کے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا. واٹ دا. دماغ ٹھیک ہے تمہارا. کیوں ہر بات میں میرے باپ بنتے ہو. وہ اس کی بات سن کے موبائل پھینکتے تقریباً چیخی. میں 2 بجے سے پہلے ایک قدم باہر نہیں رکھوں گی. میری طرف سے تم 11 بجے آنا یا 10. میں اٹل لہجے میں کہتی. وہ اٹل لہجے میں کہتی اس کو اپنے فیصلے سے آگاہی دیتے بولی تھی. اس کی بات سن کے وہ گاڑی تیزی سے چلاتا اپنے غصے پہ قابو پانے لگا.
پارٹی اپنے عروج پہ تھی، آج اسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور وہ ضد کرتے یہاں آ گئی تھی، مگر مسلسل نظریں اس پہ تھی جو باہر کھڑا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے ایسے حلیے سے خار کھاتا ہے، اسی لیے جان بوجھ کے وہ اس کو جلاتی تھی۔ اب بھی اس کے چہرے پہ جیلیسی دیکھتے وہ انجوائے کر رہی تھی مناہل۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتی اسے کچھ کہتی اپنے نام کے پکار پہ پیچھے مڑی جہاں اس کا یونی فیلو سہیل ملک کھڑا تھا۔ او سہیل، ہاؤ آر یو؟ وہ اس کی طرف دیکھتی اسے ہاتھ ملاتے خوش دلی سے ملی۔ آئی ایم فائن اینڈ یو؟ وہ مسکرا کے جواب دیتا اس کو گہری نظروں سے دیکھتے بولا۔ دور کھڑے ساحل شاہ نے آگ اگلتی نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کسی غیر لڑکے کے ساتھ کیسے ہنس رہی تھی؟ کیوں؟ وہ اپنے جلتے دل پہ قابو پاتا اس کی طرف دیکھنے لگا جو اب جان بوجھ کے اس کو جتانے کے لیے سہیل کا ہاتھ پکڑے اسے اسٹیج پہ لے کر جانے لگی، اور وہ بھی اس کو نظروں کے حصار میں لیے اس کی ادا پہ نثار ہوتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسٹیج پہ کھڑے ڈانس کرنے لگے جس کی آفر سہیل نے کی، اور مناہل نے ساحل شاہ کو چلانے کے لیے کھلے دل سے اس کی آفر قبول کی۔ سہیل ملی نے ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے دوسرا بھی اس کی کمر پہ رکھا ہی تھا کہ ساحل شاہ کی بس ہوئی۔ بی بی جی گھر چلیں؟ وہ ایک جست میں لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس تک پہنچتا ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے سہیل کا ہاتھ چھڑواتے اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتے بولا جو اس کے ایکٹ پہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی تو کبھی سہیل کے جو نہ سمجھے اور غصے کے میرے جڑے تاثرات سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں ابھی ٹائم ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی ساحل شاہ ایک جھٹکے میں اس کی کلائی پکڑتے اپنے ساتھ کھینچتا وہاں سے لے کر جانے لگا۔ جب وہ چیختی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی ساحل ہاتھ چھوڑو میرا، وہ غر رہی تھی۔ وہ اسے لاتے گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھاتا دروازہ مارتے اپنی جگہ پہ آتا گاڑی اسٹارٹ کر گیا، جبکہ مناہل شاہ مسلسل چلاتے جا رہی تھی میں تمہارا منہ نوچ لوں گی ساحل۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی جبکہ گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بے حد غصے میں تھا، اس کا دل کر رہا تھا مناہل کے جسم کا اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دے جس پہ اس خلیص شخص نے اپنے ہاتھ لگائے تھے۔ ساحل مجھے واپس چھوڑ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ ایک جھٹکے میں گاڑی روکتا اس کی جانب مڑتے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں جکڑ گیا۔ وہ اس وقت سنسان سڑک پہ موجود تھے، دور دور تک کسی زیرو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ میں جکڑا بے حد غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب اگر آپ کی آواز نکلی مناہل بی بی تو میں آپ کو اس چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ اس کے منہ پہ بولا نہیں پھنکارا تھا۔ اس کی بات سن کے مناہل کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی۔ اچھا؟ وہ اس سے اپنا چہرہ چھڑواتی استضاءیہ پوچھتی اس کو بے حد بری لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتا گاڑی کی کھڑکی پہ کسی نے نوک کیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے غصے میں اتنے پاگل ہوئے پڑے تھے کہ یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ ان کی گاڑی کو گھیرا جا چکا ہے۔ باہر 4-5 آدمی کالے ماسک لگائے کھڑے اپنے ہاتھ میں گنز پکڑے کھڑے تھے، جبکہ ایک آدمی ان کی گاڑی کی کھڑکی کھٹکھٹاتا اب گہری نظروں سے مناہل کو دیکھ رہا تھا جو اس رفتار بے فق ہوتی رنگت سے ساحل کو دیکھتی تو کبھی ان گنڈوں کو ساحل وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کی شرٹ کندھے سے دبوچ گیا۔ وہ جو ان سب کو دیکھتا سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے یوں کھینچنے پہ وہ بے ساختہ ان کی طرف دیکھ گیا جو ابھی شیرنی بنی تھی اور اب بھیگی بلی۔ ساحل اپنے جیکٹ پکڑتا اس کو پکڑائے پہننے کا اشارہ کرتا خود باہر نکلنے لگا جب وہ اس کا بازو تھام گئی۔ مت جاؤ پلیز، وہ روتے ہوئے التجا کر گئی۔ بے شک اسے اس شخص سے نفرت تھی لیکن اس کی جان پہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ابھی آتا ہوں، آپ باہر نہیں نکلیں گی اوکے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ باہر نہیں نکلیں گی۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتا اس کو سمجھانے کے انداز میں کہتا اس کا گال تھپ تھپاتے باہر نکل گیا۔ کیا ہے؟ رات کے اس وقت لڑکی کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ وہ جو بھی تھا اس کا لہجہ اور مناہل پہ اٹھتی اس کی نظریں ساحل شاہ کو پاگل کر گئی۔ بکواس بن رہا اور بتا کیوں روکا؟ وہ اس کے منہ پہ مکہ جڑتا اس کو پیچھے دھکیل گیا جب باقی سب اس پر گن تان گئے۔ منال شاہ خوف سے ہچکی بھرتے اپنے منہ پہ ہاتھ جما گئی۔ ساحل شاہ کا دل پہلی دفعہ کیا تھا کہ وہ خود کو شوٹ کر دے۔ وہ اپنی گن کیوں نہیں لایا تھا آج؟ اسے اپنی فکر نہیں تھی؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ منال کے ساتھ کیا کرتے؟ یہی سوچ اس کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ باہر نکال لڑکی کو۔ وہ گن سے اس کی طرف اشارہ کرتا منال کو دیکھتا گہری آواز میں بولا تھا اس کی منال پہ۔ پھر سے اٹھتی نظر پہ ساحل شاہ نے اس کا مکہ مارتے زمین پہ گرایا اور پھر وہ رکا نہیں۔ در پہ در اس کو مارتے وہ بے حد جنونی ہو چکا تھا جبکہ باقی سب اس کی حالت دیکھتے اس کو پیچھے ہٹنے کا کہتے اس پہ گن تانے قریب آ گئے۔ اس کو رکتے نہ دیکھ منال شاہ گاڑی سے باہر نکلتے اس تک پہنچتی اس کو روک گئی۔ اس کو باہر نکلتے دیکھ ساحل شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ایک تو اس کا حلیہ اس پہ اعتزاز کا باہر بن نکلنا، وہ پاگل ہوا تھا
کیوں آئے باہر؟ وہ اس کا بازو تھامتا خود کے قریب کرتا چیخا۔ جب اس کے سر پہ کسی نے وار کیا، وہ ایک طرح سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا اپنے حواس پہ قابو پانے لگا، مگر آنکھوں کے آگے چھاتے اندھیرے نے اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ آخر آواز اس نے منائل کی چیخنے کی سنی تھی اور پھر وہ اپنے حواس کھو گیا۔ ساحل پلیز آنکھیں کھولو ساحل، وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ رو رو کے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، مگر ساحل کے حواس قائم ہونے پہ نہیں آ رہے تھے۔ نہیں آئے گا یہ ہوش میں، گہرا وار ہوا ہے اور تیرے ساتھ کیا ہوگا تو اس کی فکر کر، ہمارے سردار آنے والے ہی ہوں گے۔ وہ اس کے رونے سے تنگ آ کے بولتا اس کو کہتا آنے والے وقت سے ڈرانے لگا جب وہ خوف زدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ ساحل، وہ اس کو ہوش دلانے کو پھر سے چیخی تھی جب ساحل شاہ کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اس کا ہلتا سر دیکھ کے وہ روتے روتے مسکراتی۔ ساحل پلیز آنکھیں کھولو، وہ روتے ہوئے اس سے التجا کرتی جا رہی تھی۔ جب ساحل شاہ نے آنکھیں کھولتے اس کو دیکھا جو درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ من، وہ اس کی حالت دیکھتا تڑپتا ہوا بولا تھا، وہ جو اس کے بلانے پہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، جب اپنے بندے ہاتھ دیکھتا وہ حیران ہوا۔ ہوش میں آتے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کسی حویلی کے باہر موجود درختوں میں چھپے الگ الگ درختوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ہاتھ کھولو میرے کمینے انسان، اپنے بندے ہاتھ دیکھتا اور مناہل کا رونا دیکھتے غرایا۔ صبر کرو لڑکے، پہلے بتاؤ یہاں کیا کر رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ؟ کون ہے یہ؟ اس سے پہلے وہ گنڈا اسے کچھ کہتا ایک بھاری بھرکم آدمی وہاں آتے اسے دریافت کرنے لگا۔ بیوی ہے وہ میری، ہاتھ کھول میرے۔ وہ ان سے جھوٹ بولتا اپنے ہاتھ کھولنے کا کہنے لگا۔ اس کے منہ سے بیوی کا سنتے مناہل شاہ کے ہوش اڑے تھے۔ جھوٹ بول رہا ہے سردار، اتنی چھوٹی ہے یہ لڑکی، کہیں سے بھی بیوی نہیں لگتی اس کی۔ وہ وہاں کھڑے دوسرے آدمی نے اسے جھوٹ پہ گھور کر دیکھا۔ ایک منٹ، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا، اور اگر یہ جھوٹ ہوا تو یہ عورت آج رات میری حویلی میں جائے گی۔ وہ کمینگی سے مسکراتا اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا ایک نظر ساحل کو دیکھتا گہرے لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے ساحل نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا اس کا قتل کر دے۔ احمی، مولوی کو بلا، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بات پہ مناہل شاہ نے نفی میں سر ہلاتے ساحل شاہ کی طرف دیکھا تھا، جو ایٹیٹیوڈ سے کھڑا اس کے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کو نظروں ہی نظروں میں راکھ کر دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ان کو کھول دو۔ مولوی کے آنے پہ اس نے ان کو کھولنے کا حکم دیا۔ ہاتھ کھلتے ہی مناہل شاہ بھاگتے ہوئے ساحل شاہ تک پہنچتی اس کے سینے سے لگی۔ اس کو خود کے ساتھ لگتے دیکھ وہ ایک بازو اس کے گرد حائل کر گیا۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی، اس کا لرزتا بدن اس کے خوف کی نشانی تھی۔ مجھے نکاح نہیں کرنا ساحل، وہ لڑکھڑا کے کہتی اٹل لہجے میں اس کو اپنا فیصلہ سنانے لگی۔ میں بھی کوئی مرضی سے نہیں کر رہا، مجبوری ہے، ورنہ یہ ہم یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ وہ اس پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کے کان میں سرگوشی نمو آواز میں بولا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ مناہل شاہ اپنی زندگی میں ہوئی تبدیلی پہ ابھی تک شوق تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو کیا بولے گی؟ جس ساحل شاہ کو اس نے ہمیشہ جوتے کی نوک سمجھا وہ اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہاں سے جاتے ہی میں اس شخص سے طلاق لوں گی، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ وہ پہلی لڑکی تھی جو نکاح کے پیپرز پہ سائن کرنے کے دوران رونے کے بجائے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ احمی، جانے دے اسے، یہ لڑکا اس کا جنون یہ اسے منفرد بنا رہا ہے، تو کوئی نیا شکار ڈھونڈ، ان کو گاڑی میں گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ وہ اپنے بندے سے کہتا ساحل کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی تک بے حد غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ سردار مسکرا دیا۔ اب تو تیری عورت کو بھی چھوڑ دیا ہے یار، اب تو ایسے مت دیکھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتا ہلکا سا کہکا لگاتا بولا تھا۔ ساحل شاہ اس کی طرف قدم بڑھاتا اس کے آگے ٹیبل پہ رکھی گن کو تھامتا پیچھے ہوا، جبکہ وہ سردار ابھی تک مسکراتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں گن تھامنا دوسرے ہاتھ سے منال کا ہاتھ تھامتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سردار، اس کی شکل سے لگ رہا تھا دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد احمی اس کی طرف مڑتا ہے بیزارگی سے بولا، اتنی مشکل سے یہ شکار ہاتھ آیا تھا، اب پھر سے نیا ڈھونڈنا پڑے گا۔ جانے دے اسے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک انوکھی سی چمک، میں اسے روک نہیں پایا۔ وہ ساحل شاہ کی آنکھیں یاد کرتا اس سے بولا جو چہرے پہ بیزارگی سجائے پھر سے نکلنے کو تیار کھڑا تھا، تو مجھے طلاق دے رہے ہو کیا نہیں؟ آج ان کے نکاح کو تقریباً ہفتہ ہونے کو تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، سامنے نہیں آتا تھا تو کبھی کال پہ مصروف ہو جاتا تو کبھی خاموش رہتا۔ آج وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی غرائی۔ وہ جو شرٹ لیس کھڑا اپنے جائزہ لے رہا تھا اس کی اچانک آمد پہ بھکلایا۔ وہ جلدی سے اپنی شرٹ پہنتا اس کی طرف مڑا جو پھر سے شیرنی بنی ہوئی تھی۔ نہیں دوں گا، وہ انکار کر گیا۔ وٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ طلاق نہیں دوں گا؟ آپ میری بیوی بن چکی ہیں اور میری ہی رہیں گی، وہ کندھے اچکا کے بولتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ یو ایڈیٹ، شکل دیکھی ہے اپنی؟ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو ساحل شاہ، اس کے گریبان پکڑتے اس پہ چلائی۔ جب اس کے گریبان پکڑنے پہ ساحل نے اس کو گھورا، مانا کہ آپ میری بیوی ہیں لیکن گریبان تک آنے کی اجازت میں آپ کو بھی نہیں دیتا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا دل جلاتی مسکراہٹ سے بولا، بیوی مائے فٹ، طلاق دو مجھے ابھی کے ابھی۔ وہ دوبارہ سے اس کا گریبان پکڑتی اس کا چہرہ قریب کرتی پھنکاری، آپ مجھے ورغلا رہی ہیں؟ اگر بعد میں بہہ گیا تو؟
وہ اس کے کھینچنے پہ چوٹ کرتا زمانے لہجے میں بولتا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلا گیا۔ کیا بکواس ہے! وہ ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتے اس کو پیچھے کی طرف دھکیل گئی۔ اس کے یوں دھکیلنے پہ ساحل شاہ کا دلکش قہقہا گونجا۔ جائیں یہاں سے، وہ سر جھٹک کے بولتا، ٹاول اٹھاتا اپنے بال رگڑنے لگا۔ مجھے طلاق! اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، ساحل شاہ ایک جھٹکے میں اسے قریب کھینچتا، اس کے پھولے گال پہ اپنے دانت کاٹتا، لب رکھ گیا۔ اس کی جسارت پہ جہاں منال سٹل ہوئی تھی، وہیں ساحل شاہ کا دل شدت سے دھڑکا۔ محبت نے سر اٹھایا تھا، دھڑکنوں نے ادھم مچایا، اسے مغرور زادی کے نام کا وٹ کیا تھا، جس کی گونج مقابل کی دھڑکنوں نے بھی بخوبی سنی تھی۔ اگر نہیں چاہتی کہ میں آگے بڑھوں تو جائیں یہاں سے من۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، کان کی لو پہ لب رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، جبکہ مناہل شاہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ وہ ساحل شاہ کے سہارے کھڑی تھی، پہلی دفعہ کسی نے اسے چھوا تھا، دل ایک الگ ترنگ میں دھڑکا تھا۔ اس کی حالت دیکھتا وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اسے پیچھے کرتے، شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ سجائی سٹی نما آواز نکالتا، ہونٹوں کو کول کرتے، یہاں وہاں دیکھتے اس کے تاثرات انجوائے کرنے لگا۔ مناہل شاہ اپنی حیرت اور دھڑکنوں پہ قابو پاتی ہوش میں آتی، اس کے کندھے پہ مکہ جڑتی، وہاں سے پیر پٹکتی نکلی۔ اس کے پیچھے ساحل شاہ کا دلکش کہا کمرے کی زینت بنا تھا۔ کل میرے کچھ دوست آ رہے ہیں مناہل کو دیکھنے، تو تیاری کر لیجیے گا۔ شاہ حویلی میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا، جب مرسلین شاہ نے اپنی زوجہ کو مخاطب کرتے انہیں کل آنے والے مہمانوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کی بات سنتے جہاں مناہل کو اچھو لگا تھا، وہیں یہ نوالا منہ میں ڈالے ساحل شاہ کا دل رکا۔ لیکن شاہ، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ مناہل پڑھ رہی ہے ابھی۔ تہمینہ شاہ نے ان کی بات سنتے حیرت سے ان کو دیکھتے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ ہاں بھائی، لیکن وہ کون سا کل ہی رشتہ پکڑ کے جائیں گے؟ پرسوں بارات؟ کل آئیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، پھر جا کے کہیں کوئی فیصلہ کریں گے، اور ہم بھی ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے کہ ہم اس وقت سے پہلے شادی نہیں کریں گے۔ ان کو سمجھاتے، ان سے تسلی کروانے لگے۔ لیکن بابا، مناہل جو اعتراض کرنے والی تھی۔ ساحل شاہ کا سر پڑتا چہرہ دیکھتے اسے کمینی سی خوشی ہوئی۔ جیسا آپ کہیں۔ وہ اس کو دیکھتی شرمیلی سی ہنسی ہنستے اپنے پلیٹ پہ جھک کے پوری فرمانبرداری کا ثبوت دیتے محبت اپنائیت سے بولی، جبکہ ساحل شاہ نے اسے سالم نکل جانے والی نظروں سے گھورا۔ یہ لڑکی پچھلے کئی ماہ سے اس کے نکاح میں تھی اور کسی اور کے سامنے پیش ہونے کا رہی۔ اس نے اس دن کے بعد دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ وہ پوری طرح ساحل شاہ کا جینا عذاب کیے بیٹھی تھی۔ کبھی وہ اس کی یونی سے اس کو لڑکوں کی محفل سے اٹھا کے لاتا، تو کبھی کسی ریسٹورنٹ سے۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کو ستانے کی غرض سے کر رہی ہے، تاکہ وہ اپنا ضبط کھو دے اور اسے چھوڑ دے، مگر وہ ساحل شاہ تھا اپنے نام کا ایک۔ وہ اس اتری گھوڑی کو سدھار سکتا تھا مگر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھتا، ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلا۔ اسے کیا ہوا؟ تہمینہ بیگم اسے یوں اٹھتے دیکھ حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، پاگل پال رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ جان بوجھ کے اس کو سنانے کے لیے غرض سے اونچا بولی۔ اس کے الفاظ سنتے ساحل شاہ نے مٹھیاں بھیجی، اپنے غصے کو دباتے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ آپ تو پوری تیاری کر رہی ہیں؟ وہ رات کو اپنے کمرے میں کھڑی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے خود کا جائزہ لیتی، اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگاتے گہری سوچ میں گمتی کہ اس کے آنے کا اندازہ بھی نہ کر سکی۔ یوں اچانک سے کان کے پاس ابھرتی آواز سے اس کا دل رکا۔ کیا طریقہ ہے یہ ساحل؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتی اس کی طرف مڑی۔ یہ تو آپ بتائیں نا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص سے کیسے مل سکتی ہیں؟ وہ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا زور سے دھاڑا۔ میں اپنی مرضی سے اپنے شوق سے نہیں جا رہی، میرے پاپا کا حکم ہے یہ، اور میں ان کا حکم مانوں گی۔ وہ اسے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اس سے بھی اونچا چیخی۔ اچھا، اب آپ کو یاد آ رہا ہے بابا کا حکم؟ پہلے کہاں تھی آپ جب آپ کے بابا آپ کو ان چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے سے منع کرتے تھے؟ تب آپ کدھر تھی؟ اب آپ کو اپنے بابا کا حکم کیوں یاد آ رہا ہے؟ وہ اس کا بازو دوبارہ سے اپنی گرفت میں لیتا، اس کو اپنا حصار کھینچتا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا، زور سے خود میں بھیجتے ہوئے بولا نہیں چیخا تھا۔ تم حد سے بڑے ہو ساحل، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگاتی اسے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی، جب ساحل نے اس کا ایک جبڑا ہاتھ میں پکڑا اور اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا، پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو سک کرتا، اس کا اوپر والا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا کے کھینچتا، کبھی اس کے نچلے ہونٹ پہ اپنے دانت گاڑتا، اس کے ہونٹ وا کرتے، اس کی زبان سے کھلواڑ کرتا، اس کو گہری سانسیں بھرنے پہ مجبور کر گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کو پوری طاقت سے پیچھے کو دھکا دیتے اپنے آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ ان کے سامنے نہیں جائیں گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی من۔ ایک گہری مگر آخری نگاہ اس پر ڈالتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنے ہونٹوں سے اس کا لمس مٹاتی خود کو نوچنے کے در پہ تھی۔ وہ اس شخص کے بارے میں جتنا اچھا سوچنے کی کوشش کرتی تھی، یہ کچھ نہ کچھ کرتا اس کو ہمیشہ ہی خود سے دور کرنے پہ مجبور کر دیتا۔ وہ اس شخص کے بارے میں اچھا سوچنے لگی تھی، کہیں نہ کہیں نکاح کا رشتہ اس کے دل میں اس کی محبت ڈال رہا تھا۔ وہ اپنا اسٹیٹس بھولے اس کی محبت میں خود کو مبتلا کر رہی تھی۔ یہ شخص اسے اذیت دیتا، ٹارچر کرتا، اسے پھر سے خود پہ نفرت کرنے میں مجبور کر دیتا۔
اس کی خاطر وہ اپنا ڈریسنگ اسٹائل بدل چکی تھی. بہت کم وہ لڑکوں سے بات کرتی. ہاں، اسے سزانے کے لیے بہت سے لڑکوں سے دوستی کرتی، ان سے ملتی، مگر صرف ان کی جیلیسی سائڈ دیکھنے کے لیے. جبکہ یہ شخص نکاح کے بعد اس کو ہمیشہ یوں ہی ڈانٹتا ڈپٹتا آیا تھا. اگلے دن بنا اس کی بات کا اثر لیے وہ ڈھیر بن کر ثبوت دیتے وہاں ان سب کے سامنے صوفے پہ برجمان ہو گئی. جبکہ ساحل شاہ کو اس کی رٹائی کی امید تھی. وہ جانتا تھا وہ سیدھے سے بات سنے گی نہیں، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے. وہ چہرہ جھکائے بیٹھی ان سے تعریفیں وصولتی، بے حد معصومیت سے بیٹھی شرمائی جا رہی تھی. جب اس کے بالکل سامنے ساحل شاہ بیٹھ گیا، اپنے سامنے اسے بیٹھتے دیکھ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے کی بیک سے سر ٹکائے بے حد مغرور انداز میں بیٹھا اس کو جل جلاتی مسکراہٹ پاس کرتے دیکھ رہا تھا. ساحل بیٹے، یوں اچانک اس کی غیر اخلاقی حرکت پہ تہمینہ بیگم بھی حیرت سے اس کو پکار گئی. یس آنٹی. وہ دل و جان سے اپنی ساس کی طرف متوجہ ہوا. بیٹے آپ یہاں؟ وہ اس سے پوچھتے آنکھوں سے بات پوچھنے لگی کہ آخر وہ یہاں کیا کر رہا ہے. آنٹی میری بیوی کو دیکھنے آئے ہیں یہ لوگ، میرا یہاں ہونا تو بنتا ہے نا. وہ گہری نظر مناہل پہ ڈالتا ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا. اگر وہ اپنی ضد میں یہاں نہ بیٹھتی تو وہ انہیں آرام سے حقیقت سے آگاہ کرتا، مگر یہاں وہ نواب زادی اپنی ہی دھن میں مگن سب کچھ کیے جا رہی تھی. اس کے الفاظ پہ حویلی کی چھت تھی جو مرسلین شاہ پہ گری تھی. وہ بے ساختہ پیچھے کو لڑکھڑائے جبکہ مناہل شاہ حیرت کی ذاتی سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جو بنا کسی انجام کی پرواہ کیے سب کے سامنے راز آشکار کر گیا. تہمینہ بیگم ہوش میں آتے ایک تھپڑ مناہل شاہ کے منہ پہ جڑ گئی. آنٹی. ساحل شاہ بولا نہیں دھاڑا. اس کی بیوی کو اس نے ہزار لڑکوں کے درمیان سے اٹھاتے کبھی زور سے نہیں پکڑا تھا. کھجا کے تھپڑ. وہ ان کی طرف بڑھتا گال پہ ہاتھ رکھے شوق کھڑی مناہل کو اپنے حصار میں لے گیا. آنٹی کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ چاہ کے بھی اپنی آواز پہ قابو نہیں کر پا رہا تھا. اس لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتی ہوں میں. ہمارے لاڈ پیار کا یہ صلہ دیا ہے اس نے. وہ اس کو سائڈ کرتی پھر سے مناہل شاہ کی طرف پڑھنے لگی جب ساحل ایک جس میں اسے اپنے پیچھے کر گیا. آنٹی مناہل کی کوئی غلطی نہیں. وہ انہیں سمجھانے والے انداز میں بولا. تو کس کی ہے؟ ہاں کس کی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے جھنجھوڑتے پوچھنے لگی. ہمارے ساتھ ایک حادثہ. اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا منسلین شاہ کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کے الفاظ منہ میں ہی روک دیے. میں ایک لفظ نہیں سنوں گا. اپنی اس بے حیا بیوی کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. شدت سے بولنے کی وجہ سے ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، مگر ساحل شاہ تو ان کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ پہ حیران تھا. وہ بچپن سے اس حویلی میں رہتا تھا. اس کی پرورش بھی تہمینہ بیگم نے کی تھی. اس پہ بھی آج تک کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا گیا تھا. اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد تہمینہ بیگم نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، جس کا قرض وہ سایہ بن کے مناہل کی حفاظت کرتا چکا رہا تھا. مگر آج یہ تھپڑ اس کی انا پہ لگا. نکل جاؤ میرے گھر سے. مناہل ابھی تک شوق میں تھی جب مرسلین شاہ نے اس کو دھکا دیتے وہاں سے نکالنا چاہا. بابا میری بات. اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی ان کا ہاتھ پھر سے اٹھا. انہیں پھر سے تھپڑ مارتے دیکھ ساحل مناہل کو ایک جھٹکے میں پیچھے کرتا خود اپنا گال آگے کر گیا. تھپڑ کی شدت سہتے ساحل شاہ نے ضبط سے آنکھیں میچی. وہ ایک جھٹکے سے مڑتا اس کی کلائی پکڑتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ مزاحمت کرتے اسے اپنی کلائی چھڑوانے کے چکروں میں تھی جو اس پہ گرفت مضبوط کرتا اسے ساتھ لیے جا رہا تھا. آج اس واقعے کو تقریباً مہینہ ہونے کو تھا. مناہل بالکل چپ ہو کے رہ گئی تھی. ساحل اس سے ڈھیروں باتیں کرتا تھا، اس کا جواب وہ بس ہاں جی میں ہی دیتی. نہ وہ کھاتی، نہ ٹھیک سے سوتی تھی، نہ کچھ بولتی تھی، بس روتی رہتی تھی یا ایک جگہ نظر جمائے دیکھتی رہتی. ان دونوں میں بدلاؤ آیا تھا ان دنوں میں بدلاؤ آیا تھا اس میں. اب وہ ساحل شاہ سے نفرت نہیں کرتی تھی. وہ روز رات کو اس کے حصار میں سوتی، اس کے سینے پہ سر رکھے بنا اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں محسوس کیے بنا اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کیے بنا اسے نیند نہیں آتی. اس کی عادی بن گیا تھا. محبت نہ صحیح، مگر وہ اس کی عادت ضرور بن گیا تھا. وہ اس کی خاطر روز اس کے ماں باپ کی دہلیز پہ جاتا، مگر وہاں تھا کہ کوئی اس کو سن نہیں رہا تھا. اس کو باہر دروازے سے ہی نکال دیا جاتا. وہ اسے لیے اپنے ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا. اپنی بیوی کی حالت دیکھتے ساحل شاہ سارا دن مرسلین شاہ کے آفس کے باہر بیٹھا رہتا، مگر وہ سنگ دل بن اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلے جاتے. نہ ہی خود اس سے بات کرتے تھے نہ اس کو کرنے دیتے. اب تو مناہل بھی اسے منع کر چکی تھی کہ وہ ان کے پاس جانا چھوڑ دے. جب وہ لوگ ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو روز روز جانا نہیں چاہیے. وہ جانتا تھا یہ الفاظ وہ اذیت میں کہتی ہے، اسی لیے وہ بلا ناغہ روز ان کے آفس سے چکر لگاتا رہتا کہ شاید کسی دن ان کو رحم آ جائے. کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری؟ میں پاگل ہوں جو اتنے دن سے بکواس کر رہی ہوں؟ کیوں جاتے ہو تم؟ آخر کیوں؟ ہاں کیا سمجھتے ہو خود کو؟ وہ غصے سے پاگل ہوتی ہے. اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر پیچھے بلیک ٹی شرٹ بلو جینس کے ساتھ وائٹ جوگرز پہنے، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنے جبکہ دوسرے میں بینڈز وغیرہ کے ساتھ ایک بریسلیٹ جس پہ نیلے رنگ کا ایک نگ لگا ہوا تھا جو اس کو کھلا ہونے کے باعث ہمیشہ اس کے ہاتھ تک آ جاتا. گلے میں لٹکی باریک سلور چین جبکہ کندھے پہ اپنی جیکٹ لٹکائے وہ اندر داخل ہوا تھا. بلا شبہ وہ ہزاروں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن تھا. آتے ہی اپنی بیگم کے غصے سے بھرپور آواز پہ اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی. یو راسکل.
میں تم سے اب کبھی بات نہیں کروں گی، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتے غصے سے چیخی، جبکہ اس کی یوں انگلی اٹھانے پہ ساحل شاہ نے مسکراہٹ دباتے اس کی انگلی کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں مگر دل میں اس کی انگلی کو ہونٹوں سے چھونے کی خواہش جاگی، جبکہ دل کی اس بے معنی پہ وہ اگلے ہی پل خود کو کوستے اس کی طرف متوجہ ہوا، جو سرخ آنکھیں لیے ماتھے پہ بل ڈالے اس کی مسکراہٹ دبانے پہ مٹھیاں بھیجتی اسے نوچ کے در پہ تھی۔ اس کو یوں خود پہ ضبط کرتے دیکھ ساحل شاہ کو کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے اکڑ کے کھڑا ہوتا مزے سے یہاں وہاں دیکھتا اس کو اگنور کر رہا تھا جسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کی یوں لاپرواہی برتنے پہ مناہل شاہ نے تیکھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ 6 فٹ 2 انچ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، سرخ خوبصورت گال اور اس پہ پڑنے والا وہ گڑا واللہ لائٹ براؤن آنکھیں جن میں چھائی سرخی اس کے رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھی، کھڑی تیکھی مغرور ناک، سرخ بھینچے لب، جبکہ نفاست سے سیٹ کیے گئے کالے بال جو اب ہلکے ہلکے بکھر رہے تھے اس مزید حسن حسین بنا رہے تھے۔ وہ ہزاروں دلوں کی دھڑکن تھا، بے شک وہ ایک خوبصورت مرد تھا، مگر مقابل مناہل شاہ تھی ایک بگڑی نوابزادی، ایک حسین تر شہزادی جس کا حسن اسے مغرور بنا رہا تھا۔ بے شک وہ معمولی حسن کی مالک نہیں تھی، وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی، شاہ حویلی کی ضدی اور حد درجہ مغرور لڑکی تھی وہ۔ اس کے یوں اپنا جائزہ لیتے دیکھ ساحل شاہ کے دل نے بلا جھجک اقرار کیا تو اس کا ہر روپ قیامت تھا۔ بیگم کیا ہوا؟ اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ وہ اس کا غصہ دیکھتے لب دانتوں تلے دبائے محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ بات مت کرو ساحل، وہ اس کو دھکیلتی اس سے نظریں پھیرتی اپنے آنسوؤں پہ قابو پانے لگی۔ کیا ہوا میری بیوی کو؟ وہ پل میں اس تک پہنچتا اس کو اپنے حصار میں لیتا اس کے کندھے پہ تھوڑی رکھتے محبت سے بولا، تم تو جیسے جانتی نہیں ہو، روم میں چلو، آ رہی ہوں۔ وہ اس کو دھکا دیتی وہاں سے جانے کا کہتی خود بھی مڑنے لگی، جب اس کے تاثرات دیکھتے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اس نے اسے پہلے بھی منع کیا تھا کہ اسے جھٹکا مت کریں، مگر وہ پھر جھٹک جاتی۔ وہ اس کی طرف شکوہ کنار نظروں سے دیکھتا ایک جست میں مڑتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا اوپر کی طرف چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ اس بندے کے نخرے، توبہ، لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑا ہے، وہ سر نفی میں ہلاتے تاثر سے بولی۔ وہ اس کے لیے کافی لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جب خالی کمرہ دیکھتے وہ منہ بناتے صوفے پہ بیٹھتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اسے شاور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا مناہل شاہ بغیر کچھ سوچے سمجھے صوفے سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھی۔ ساحل شاہ جو اپنے دھیان دروازہ کھولتے باہر نکلا تھا بے ساختہ اس قیامت سے ٹکرایا، جبکہ دونوں کے یوں ٹکرانے کے باعث مناہل شاہ نے بے ساختہ اپنا ماتھا پکڑے چیخی تھی۔ ساحل شاہ جو اسے اتنی جلدی اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا تھا، اس کے چیخنے پہ ہوش میں آتے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا مناہل؟ دکھائیں مجھے۔ اس مسلسل اپنا ماتھا پکڑ کے چیختے دیکھ ساحل شاہ پریشانی سے آگے بڑھا تھا، جب مناہل شاہ کی آنکھوں میں آنسو محسوس کرتے اپنے دل میں نہ جانے کیوں ٹھیس سے اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا تو ہمیشہ سائیکو بلی والا روپ دیکھا تھا ساحل شاہ نے، مگر اب وہ بات بات پہ آنکھیں نم کر لیتی تھی۔ واللہ اس کی آنکھیں اور ان میں موجود نمی ساحل شاہ کا دل نکل کے مناہل شاہ کے پیروں میں گرا تھا۔ سفید گلابی رنگت، بھورے کندھوں سے تھوڑا نیچے تک آتے بال، گہری کرسٹل گرے آنکھیں جن میں اس وقت نمی چمک رہی تھی، تیکھی مغرور ناک جس پہ ہمیشہ غصہ سوار رہتا تھا، پھولے پھولے گلابی گال اور باریک سرخ ہونٹ جنہیں کسی مصنوعی رنگ کی ضرورت نہ تھی۔ ہونٹوں پہ بالکل اوپر کنارے سے تھوڑا ہٹ کر ٹھہرا وہ کالا تل، لمبی لمبی مخروطی انگلیاں جو اس وقت تھامے ماتھے پہ رکھے ہوئے تھی، جبکہ ماتھے پہ پڑے بل اس کے غصے کا بھی پتہ دے رہے تھے۔ دکھائیں مجھے، کیا ہوا؟ زیادہ لگ گیا؟ اس سے پہلے کہ ساحل شاہ اسے چھوتا وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی۔ آگے مت بڑھنا تم، اپنی طرف اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کے مناہل شاہ چیخی، جبکہ ماتھے پہ ٹھیس ابھی بھی اٹھ رہی تھی۔ مناہل دیکھنے دے مجھے، کیا ہوا ہے؟ زیادہ لگ گئی کیا؟ اس کے شدید ریاکشن پہ اور اس کے الفاظ ضبط سے سنتا وہ بمشکل غصہ پیٹے آگے بڑھا تھا۔ تمہیں سمجھ اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کے وہ دوبارہ سے چیخنے پہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ساحل شاہ ایک جس میں اس تک پہنچتا اور ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھے اس کی آواز دبا گیا۔ کیا شور مچایا ہوا ہے آپ نے؟ چپ نہیں رہ سکتی کچھ دیر؟ وہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش میں تھی، اس کی سرد آواز سنتے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم تم مجھ سے ایسے بات کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں، ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے وہ غصے سے پاگل ہوتے اس کے برہنہ سینے پہ ہاتھ مارتے چیخی، جبکہ اس کے یوں ہاتھ مارنے پہ ساحل شاہ کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، لیکن پلیز مجھے دیکھنے دے، کیا ہوا ہے؟ اس کی چیخنے پہ ساحل شاہ معذرت کرتے ہوئے محبت سے بولا تھا، جبکہ اس کا نرم التجائی لہجہ سنتے مناہل شاہ بھی پرسکون ہوئی۔ یہ تو زیادہ ریڈ ہو گیا، زیادہ پین ہو رہا ہے کیا؟ اس کے ماتھے پہ لال نشان دیکھتے وہ بے ساختہ اپنی انگلیوں سے چھوتے بولا، جبکہ دوسرا ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر کے گرد بندھا ہوا تھا۔
تمہارا یہ بلڈوز جیسا تو سینہ ہے، یہی ہوگا جو مجھ جیسی کوئی بھی لڑکی ٹکرائے گی۔ مناہل شاہ اس کے سینے پہ ایک نظر ڈالتی اپنی نظر یہاں وہاں گھماتے بولی۔ اس کی بات پہ ساحل شاہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا، وہ واقعی بہت نازک تھی، اگر جو وہ ساحل شاہ کی گرفت میں آ جائے تو اس کی شدتیں برداشت کرنے سے پہلے ہی مر جائے۔ مجھے چھوڑو ساحل شاہ، جاؤ وہیں جہاں سے آئے ہو۔ آپ یہاں میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ کیوں چھو رہے ہو؟ جاؤ، سنا نہیں؟ جاؤ، ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ اسی بے خودی میں خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ اسے ہوش دلاتے ہوئے چیختے اس پہ غصہ نکالتے مزاحمت کرنے لگی۔ ساحل شاہ جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی مزاحمت پہ بے ساختہ گرفت ڈھیلی کر گیا۔ مناہل شاہ جو اس کے سہارے کھڑی تھی، یوں اچانک گرفت ڈھیلی ہونے پہ پیچھے کی طرف ہوتے پاؤں سلپ ہونے سے نیچے گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پہ قابو کر پاتی، ساحل شاہ آگے بڑھتا مناہل شاہ کا سر سائڈ پہ بڑے ٹیبل سے لگتے اس کی چیخیں بلند کر گیا۔ مما درد کی شدت سے وہ خود پہ قابو کھوتی چیخ کے روتے ساحل شاہ کو بوکھلائی گئی تھی۔ نہ صرف ٹیبل کی نوک اس کے ماتھے پہ لگی تھی بلکہ سلپ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آئی تھی۔ اے من، چپ، آئی ایم سوری یار، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ اس کو تکلیف سے تڑپ رہا دیکھ ساحل شاہ نے اس تک پہنچتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں بھرتے پوچھا تھا۔ جب اس کے ماتھے سے نکلتا خون دیکھتے وہ پاگل ہوا۔ من، کچھ نہیں ہوا، آپ تو بہادر ہیں، اٹھیں جلدی اٹھیں۔ اسے پاگلوں کی طرح تڑپ کے روتے دیکھ وہ اپنے لب بھیجتا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بس سر نفی میں ہلاتی چیختی جا رہی تھی۔ اپنی تکلیف میں اس کا محبت بھرا لہجہ بھی نظر انداز کرتے جا رہی تھی۔ وہ اسے پکارتے اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ سے کیا ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ اٹھیں، بیڈ پہ چلیں، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں، اٹھیں آپ، شاباش۔ اسے مسلسل نفی میں سر ہلاتے دیکھ وہ پھر سے کہتا اسے اٹھانے لگا مگر وہ ہل ہی نہیں رہی تھی۔ من یار اٹھے نا پلیز، اسے وہیں جمے دیکھ وہ بے بسی سے بولا، جبکہ یوں اس کے بے بس لہجے پہ مناہل شاہ نے اپنے بازو وا کیے۔ ساحل شاہ کو لگا دنیا ساکت ہو چکی ہے، وہ اسے پہلی دفعہ خود کو چھونے کی اجازت دے رہی تھی، ورنہ ہر روز وہ خود کو پہل کرتا اسے اپنے حصار میں لیتا۔ ساحل شاہ جو ساکت ہوا تھا اس کی کرا پہ ہوش میں آتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ مناہل شاہ نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اس کی گردن کو گرد باندھتے اپنے پاؤں اور تکلیف برداشت کرتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ اسے یوں خود میں چھپتے دیکھ ساحل شاہ کے لب بے ساختہ مسکرائے، جبکہ اس کے لب اور ناک اپنی گردن پہ محسوس کرتے آنکھوں میں خمار اترا۔ من اترے، مجھے فرسٹ ایڈ باکس لانا ہے۔ وہ جو اسے بیڈ پہ لٹانے کے لیے جھکا تھا اسے مزید خود سے چمٹتے دیکھ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے بولا، مجھے میرے روم میں چھوڑ کے آؤ۔ اسے اپنے بیڈ پہ لٹاتے دیکھ وہ گھبرا کے بولی، اس کی آنکھوں میں اترا خمار دیکھتے اور آنے والے لمحات کا سوچتے ہی سانس لینا محال ہوا۔ سب سے پہلے تو میری گردن سے اپنی باہیں نکالیں۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے اس کا لہجہ سپاٹ ہوا۔ کیوں نکالوں میں؟ مجھے میرے روم میں چھوڑ کے آؤ ابھی کے ابھی۔ اس کا سپاٹ لہجہ محسوس کرتے وہ پھر سے پرانی مناہل بن چکی تھی مگر آواز میں درد کا عنصر شامل تھا۔ اس کی ایک ہی ضد پہ وہ خود ہی زبردستی اس کے بازو اپنی گردن سے نکال لیں۔ ڈریسنگ روم میں گیا، جبکہ مناہل شاہ اس کا اپنے سے خود کو دور کرتا دیکھتے ساکت ہوئی تھی۔ کیسے وہ زبردستی اسے خود سے دور کر گیا تھا، یہ سوچتے وہ ایک جھٹکے میں اٹھی تھی، جبکہ پاؤں میں درد کی لہر اٹھی پورے جسم میں بھر گئی۔ اف، اتنی تکلیف، کیسے چلوں میں؟ درد سے آنکھیں میچتے وہ قدم آگے کو اٹھا رہی تھی مگر تکلیف حد سے سوا تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پاگل ہو چکی ہیں؟ کس نے کہا تھا یہاں سے اٹھنے کو؟ وہ جو فرسٹ ایڈ باکس لینے واپس آیا اسے چلنے کی کوشش کرتے دیکھ اس کا بازو پکڑتے غرایا۔ ہاں پاگل ہو چکی ہوں، اگر ابھی کے ابھی میرے روم میں چھوڑ کے نہ آئے تو۔ وہ درد زب کرتے اسے انگلی اٹھا کے دھمکی دینے والے جب ساحل شاہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کی انگلی اپنے گرفت میں لیتے اس کا جملہ کاٹتے بولا، تو کیا کریں گی آپ؟ اس کی وہی انگلی اب کی بار اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے وہ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جواب دیتی درد کی شدت سے وہ پھر سے چیخی۔ ساحل شاہ جو پھر سے مدہوش ہو رہا تھا اس کی چیخ پہ خود پہ لعنت بھیجتا اسے بیڈ پہ بٹھاتے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کے ماتھے سے خون صاف کرتے اس کی بینڈیج کی۔ ابھی وہ اس کے پاؤں کی طرف بڑھتا جب منال شاہ نے چیختے پاؤں پیچھے کرنا چاہے جس کے باعث مزید درد ہوتے وہ اور بلند چیخے تھی۔ من، کچھ نہیں ہو رہا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے بہلاتے اس کے پاؤں کے پاس نیچے بیٹھتے بولا تھا، جبکہ مناہل شاہ اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلاتے اپنی چیخوں کو روک رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ آج میرے بابا سے بات ہوئی ہے؟ اس کا دھیان بھٹکانے کو وہ بات بدلتے بولا اور توقع کے عین مطابق اس کا دھیان بھٹک بھی گیا۔ وہ درد بھولے آنکھیں پھیلائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے؟ مطلب کب اور کیا کہا انہوں نے؟ وہ بے ساختہ تڑپ کے آگے بڑھتے اسے پوچھنے والی تھی جب پاؤں کی درد پہ اس کی چیخ نکلی جسے ساکت ساحل شاہ کی حرکت نے کیا تھا۔ ساحل شاہ اس کا دھیان بھٹکتے دیکھ ایک جھٹکے سے اس کا پاؤں مڑوڑتا اسے اپنے پاؤں پہ اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا، جبکہ مناہل شاہ ساکت ہوتے اس کے لب اپنے پاؤں پہ محسوس کر رہی تھی۔ کیسے کر سکتا تھا وہ یہ؟
ساحل اسے مسلسل اپنا پاؤں چومتے دیکھ اس سسکی سے اسے پکار بیٹھی تھی، جبکہ آنکھوں سے اسے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے آنسو۔ جانے ساحل، وہ ایک دفعہ پھر شدت سے اس کے پاؤں پہ لب رکھتے اٹھتے اس کی طرف آیا۔ بابا، اس کی طرف دیکھتے بھی کی آواز میں پوچھا تھا، جبکہ آنسو تھے کہ رکتے ہی نہ تھے۔ ساحل شاہ جانتا تھا یہ آنسو اس تکلیف کے نہیں بلکہ اس کے لمس اور اپنے والدین کے لیے ہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب دروازہ نوک ہوا۔ ساحل شاہ ٹائم دیتے حیران ہوا تھا اس وقت کون تھا دروازے پہ، مگر پھر اپنے کال کو یاد آتے وہ کچھ پوچھ گیا۔ اس نے مناہل کے لیے دودھ منگوایا تھا، شاید وہی آئی ہو۔ یس، مناہل کی موجودگی کا خیال کرتے وہ اندر سے ہی بولا تھا۔ صاحب جی، یہ دودھ دینے آئی تھی۔ باہر سے ملازمہ کی بات سنتے ساحل شاہ کے ماتھے پہ پڑے بل سمٹے۔ مجھے نہیں پینا۔ مناہل شاہ جو پہلے صبح سے بھوکی تھی اس پہ تضاد دودھ کا نام وہ فوراً سے پہلے منع کر گئی، جسے جانتی ہو کہ یہ اس کے لیے ہی منگوایا گیا ہے۔ دودھ نہیں پینا ہے آپ کو؟ ساحل شاہ نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، نہیں پینا، پھر سے سر ہلاتے نام میں جواب دیا۔ یہ تو پینا پڑے گا۔ سائمہ رکھ دو، دودھ میں لے لیتا ہوں، تم جاؤ۔ ایک نظر مناہل کو دیکھتے وہ دروازے کی طرف آتے اسے بولا۔ جی صاحب، بہتر۔ ملازمہ بھی جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ تقریباً 2 منٹ بعد ساحل شاہ دروازہ کھولتے دودھ پکڑتے اندر آیا تھا۔ یہ لیں، اس کی طرف گلاس بڑھاتے وہ نظریں پھیرے اسے دودھ پکڑانے مڑنے ہی والا تھا جب وہ پھر سے بولی۔ نہیں پینا، سنا نہیں کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ اگر ایک دفعہ انکار کیا تو اپنے طریقے سے پلاؤں گا۔ وہ اس کو وارن کرتی نگاہوں سے دیکھتا واپس پلٹا۔ بابا؟ ہاں، آج ملے وہ مجھے اور بات بھی کی میں نے ان سے، ساری حقیقت بتا دی۔ کل آ رہے ہیں وہ یہاں آپ کو لینے۔ وہ اپنے صوفے پہ بڑی شرٹ پہنتا دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا تم ان سے ملے؟ کیسے ہیں وہ؟ ٹھیک تو ہے نا؟ یاد نہیں کرتے کیا مجھے؟ اپنے باپ کا ذکر سنتے وہ تڑپتے اس کی طرف آتی کہ ساحل شاہ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھتا اسے روکتے ہوئے خود اس کے منہ سے گلاس لگاتے دودھ ختم کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ جی ملا تھا، وہ ٹھیک تھے، کرتے ہیں یاد۔ آپ کو یاد کیوں نہیں کریں گے؟ آپ تو ان کی لاڈلی بیٹی ہیں اور بہادر بھی ہیں، ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ٹھہر ٹھہر کے اس کے سوالات کا جواب دیتے اس کے ہونٹوں پہ لگے دودھ کو دیکھنے لگا جو اسے خود کی طرف متوجہ کر رہا تھا، جبکہ آنکھیں رونے سے شدید سرخ ہو چکی تھی۔ میں بہادر نہیں ہوں، اپنے پاپا کی بے رخی نہیں دیکھی جاتی ساحل، وہ کیسے کر سکتے ہیں ایسے؟ کیا انہوں نے واقعی یقین کر لیا؟ مجھے لگا تھا کہ ایک دن ان کی بے رخی سہتے سہتے مناہل شاہ مر جائے گی۔ اس کے ہاتھوں پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے وہ سر جھکاتے بے بسی سے تڑپتے بولی، جبکہ اس کے الفاظ سنتا ساحل شاہ تڑپ اٹھا تھا۔ کتنی ظالم تھی وہ، کبھی اپنی باتوں اور کڑوے لہجے سے نفرت بھری نظریں لیے مارتی تھی تو کبھی آنکھوں میں آنسو لیے نرمی سے اپنے الفاظوں کی مار مارتی تھی۔ من، کیا بول رہی ہیں؟ ہوش میں نہیں ہے آپ؟ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتا وہ پیچھے ہوتے غصے سے بولا۔ ہاں ہوش میں ہوں، نہیں دیکھی جاتی ان کی بے رخی، میرا دل پھٹ جاتا ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں ہے بابا اتنے سخت؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہماری تو کوئی غلطی نہیں تھی، یقین نہ صحیح صفائی کا ایک موقع ہی دے دیتے۔ اسے پھر سے اپنے ہاتھ چھڑواتے دیکھ وہ غصے اور اذیت سے ملے جلے تاثرات سے بولی، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اسے اذیت میں دیکھتے وہ اس کے ہونٹوں سے نظریں چراتے بولا تھا، اگر نہ چاہا اللہ نے تو؟ اس پل نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ لہجے میں معصومیت لیے امید سے دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے لہجے کی معصومیت دیکھتے ساحل شاہ کو حیرت ہوئی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے خود کے قریب کرتا اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری من اپنے اللہ سے دعا کرے اور وہ قبول نہ کرے؟ اس کے گرد اپنا حصہ تنگ کرتے وہ اس کے بالوں پہ لب رکھتے بولا۔ مناہل شاہ اس کے یوں بھیجے پر خود میں سکون محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ اسے اپنے حصہ میں پرسکون ہوتے دیکھ وہ بھی سکون سے آنکھیں مونتے اس کے بالوں پہ لب ٹکا گیا۔ اسے یہ کسی خواب سے کم نہ لگتا تھا کہ ساحل شاہ کے حصار میں مناہل شاہ موجود رہتی تھی، وہ بھی پرسکون۔ ساحل کچھ دیر یوں ہی اپنے بالوں پہ اسے لب محسوس کرتی، اس کے سینے پہ تھوڑی ٹکا کر دیکھتی وہ اس کی شرٹ کھینچتے اسے خود کی طرف متوجہ کرنے لگی۔ جی، اسے یوں مکمل خود کی طرف متوجہ دیکھ وہ بے ساختہ اس کی ناک چوم گیا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس کا لفظ اپنے ناک کو محسوس کرتے وہ آنکھیں مونتی اسے سوال کرنے لگی۔ آپ چاہتی ہیں ساحل شاہ آپ سے محبت کرے؟ وہ جو پہلے اسی سوال پہ حیران ہوا تھا اسے یوں دیکھتے مونتے دیکھ مسکراتے ہوئے اس کے گال پہ لب رکھتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے عشق کرو، ایسا عشق کہ دنیا مثالیں دیں۔ وہ اپنی بھاری ہوتی آنکھیں بمشکل کھولتی اس کی طرف دیکھتی اس کے جیسے سرگوشی میں بولی تھی، جبکہ یوں اسے یوں خود کی نقل کرتے دیکھ ساحل شاہ کھل کے مسکرایا۔ تو ٹھیک ہے، ساحل شاہ مناہل شاہ سے ایسا عشق کرے گا کہ دنیا مثال مناہل شاہ کی قسمت پہ رشک کرے گی۔ اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھتے وہ مضبوط لہجے میں کہتا اسے مزید خود میں بھیجتے اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے اسے بیڈ پہ لٹائے جھکا ہی تھا کہ وہ پھر سے آنکھیں کھول گئی۔ ساحل اسے خود پہ جھکا دیکھ وہ اس کی بیڈ پہ انگلی ٹریس کرتے اسے پھر سے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ کیا آپ کو آج رات سونا نہیں ہے من؟
اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک سے لاتے وہ بے بسی سے بولا تھا. وہ کب سے اپنی حرکتوں سے اس کا ضبط آزما رہی تھی، جبکہ اس کے یوں بے بس ہونے پہ مناہل شاہ کھلکھلائی. سونا ہے نا، تم بھی آ جاؤ، اسے جواب دیتے اپنے دونوں بازو وا کیے اسے بھی دعوت دینے لگی. نہیں، آپ سو جائیں، میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں، کچھ کام ہے. اگر وہ آج یہاں رک جاتا تو اپنے منہ زور جذبوں پہ قابو نہ کر پاتا. وہ اس کی مرضی کے بغیر رشتہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا، مگر آج وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی. شاید باپ کے مان جانے کی خوشی تھی جو وہ اس کو قبول کر گئی. یہاں سو جاؤ میرے ساتھ، جانتے ہو نا مجھے نیند نہیں آتی تمہارے بغیر. وہ یہ بات جانتا تھا مگر مناہل شاہ کے منہ سے سنے گا کبھی سوچا نہیں تھا. الفاظ تھے یہ جنت نام کر دینے کا اعلان. واللہ مناہل شاہ ساحل شاہ کے دل پہ وار کرنا کمال اچھے سے جانتی تھی. ساحل شاہ جو خود اتنے دن سے بے آرام تھا اور اسٹڈی میں جا کر سونے ہی والا تھا، اس کے الفاظ پہ مزید خود پہ ضبط نہ رکھتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے مڑتا، اس پہ سایہ فکن ہوتے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ گیا. جبکہ مناہل شاہ اس اچانک لگنے والے جھٹکے پہ بے ساختہ اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھا گئی. اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں محسوس کرتے ساحل شاہ پوری شدت سے جھکتا. اس کی سانسیں پیتا اس کی جان لینے پہ آ چکا تھا جسے وہ اسی جان لے رہی تھی اپنے الفاظوں سے. مناہل شاہ جو مدہوش ہوتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی شدت محسوس کر رہی تھی. اپنے سانس اکھڑنے پہ اسے دور کرنے لگی. ساحل شاہ اس کی مزاحمت پہ اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھتے اور شدت سے اس کے لبوں پہ ظلم ڈھاتا، اس کے نچلے لب کو دانتوں میں دباتے پھر سے اس کے لبوں پہ جھکا. مناہل شاہ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو چکی تھی. وہ اسے سانس لینے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا. وہ اس کے بال کھینچتے اس کے سینے پہ تھپڑ مارتے اسے دور کرنے کی کوشش میں لگی تھی، جبکہ ساحل شاہ اسے دونوں ہاتھوں کی قید کرتے اور شدت سے اس کی سانسیں کھینچتا پیچھے ہوا. کیسی پیاس تھی جو پشتے بجھ ہی نہیں رہی تھی. کہاں سوچا تھا کبھی اس ظالم حسینہ کا لمس اس کی رضامندی سے محسوس کرے گا، کبھی یوں اس پہ مہربان ہوگی قسمت. اس کے پیچھے ہونے پہ بے ساختہ مناہل شاہ نے گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی تھی. دونوں کی سانس پوری طرح پھول چکے تھے. اسے یوں گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ وہ بے ساختہ اپنی شدت سے اس کے مزید سرخ ہوتے لبوں پہ انگوٹھا سہلاتے مسکرایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتے اسے ریلیکس کرنا چاہا. مناہل شاہ جو لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، سانس نہ آتے دیکھ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کی سانسیں کھینچتا مسکرا رہا تھا. وہی جھٹکے میں اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتی اسے خود پہ جھکائے ہوئے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتے اس کے بعد اب کی بار خود بھی اس کی طرح اس کی سانسیں پینے لگی، جبکہ اس کا یہ عمل ساحل شاہ کو مزید غصاخیوں پہ اکسانے لگا. کیوں وہ خود کی جان مشکل میں ڈال رہی تھی؟ ساحل شاہ کی شدت سے اس کی نازک سی جان چلی جاتی. اسے اپنی سانسیں پیتے دیکھ ساحل شاہ اس کے بال سہلاتے خود بھی اپنی سانسیں اس میں اڈیلنے لگا. بس یار، اور سانسیں چاہیے. اسے پیچھے ہوتے دیکھ اس کے لبوں کے کنارے بیٹھے اس دل پہ لب رکھتے سنجیدگی سے پوچھا. آنکھوں میں شرارت واضح تھی. نہیں بس. اپنا سانس نارمل کرتی ہے مناہل شاہ نے ڈرتے ہوئے فوراً سے بس کہا. اس کے یوں فوراً بس کہنے پہ ساحل شاہ کا کھینکا بے ساختہ تھا. اجازت دے دے من. اسے سیدھا لٹاتے خود اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی اجازت طلب کرنے لگا. اسے یوں اپنی گردن میں منہ گھسیٹتے دیکھ اس پہ تضاد اس کے لفظوں پہ وہ مزاحمت کرنے ہی والی تھی کہ ساحل شاہ نے اپنی نیند و خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھاتے اسے مخاطب کیا. سکون چاہتا ہوں اب، باخدا. یہاں سے زیادہ سکون ساحل شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پایا. اب سو جائیں ورنہ ساری رات سو نہ سکیں گی. اس کی گردن پہ لب رکھتے وہ پھر سے اپنا چہرہ چھپاتے آنکھیں مون گیا. اس کے یوں خود میں منہ گھیرتے گھسیٹتے دیکھ وہ خود کو اس کے حوالے کر گئی، جبکہ اس کی رضامندی ملتے ساحل شاہ دیوانگی کی ہر حد پار کرتے اس پہ اپنا ہر جذبہ لٹا گیا.